مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی موت کی خبر نشر کرنے کے دوران غلطی سے سعودی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی تصویر نشر ہو گئی تھی، جس پر ادارہ معذرت خواہ ہے۔ اور اب بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے عام انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ حکم نامہ جاری کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کو تاریخ دے دی ہے۔ صدر اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ عدالت میں آیا۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا، آئین کے خلاف ورزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں، ہر آئینی ادارہ آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ وقت آ گیا ہے تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں، عوام کا حق ہے انتخابات ہوں اور عدالت کو الیکشن یقینی بنانے کا اعزاز حاصل ہو۔ پی ٹی آئی سینیٹر اور ماہر قانون بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی، اگر نہ ملی تو سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدالت نے وارننگ دی ہے کہ اگر کسی نے انتخابات میں مسئلہ کیا تو نتیجہ سخت ہوگا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد جبیری کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم سے ملک میں اضطراب کی کیفیت ختم ہو گئی، تمام اتھارٹیز پابند ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات کرائیں۔ جو اتھارٹیز ہیں الیکشن کمیشن وہ سب پابند ہیں الیکشن کو 8 فروری 2024 کو کرانے میں۔ الیکشن کمیشن جو پہلے صدر سے ملنے کو تیار ہی نہیں تھا اور انہوں نے آئین کو باقاعدگی سے روندا ہے، الیکشن 90 دن میں نہیں کرا کے ان سے کہا گیا کہ آپ جائیں صدر سے مشاورت کریں اور تاریخ لے کے آئیں۔ آج وہ آئے، پہلے انہوں نے کورٹ میں 11 تاریخ دی تھی لیکن 8 تاریخ پہ انہوں نے آگے کہا کہ 8 تاریخ طے پائی ہے۔ اب ایک اضطراب کی ایک فضا تھی اس ملک میں، انشاءاللہ وہ ختم ہو گئی۔ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہمیشہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے، یہی ہمارے ٹینیور میں جو آج اختتام کو ہوا، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے آئین کے ساتھ ہم کھڑے رہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاق اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں 8 فروری 2024 کو عام انتخابات ہوں گے۔ اس سے قبل گزشتہ رات صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی گئی۔ ہم بھی چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ 54 بلین روپے تھی، ہم نے 46 ارب روپے طے کر لیا تھا۔ سینٹ میں قائد ایوان اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں شفاف الیکشن ہونے چاہیے، ہم تائید کرتے ہیں۔ انتخابات کا وقت آ گیا، کڑی دھوپ میں جلنے والے عوام اب احتساب کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم نے سینٹ میں خطاب میں کہا اقتدار کا مزہ لینے والی 11 جماعتیں اپنی ناقص کارکردگی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی، جس میں مدعی مقدمہ نسیم کھوکھر اور وفاقی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے۔ ٹرائل کورٹ یہ سمجھنے میں ناکام رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ 2024 کے انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ اور منصفانہ انتخابات سب کے لیے ہونے چاہیے۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ فیض تھا۔ اسٹاک ایکسچینج میں 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد بحال ہو گئی۔ کاروبار کے دوران مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی، سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی خریداری کے باعث 607 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 53,263 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اور اب بات کریں گے ملک بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی جاری ہے۔ اب تک 1.5 لاکھ سے زائد افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ محکمہ داخلہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز سب سے زیادہ 19,344 غیر ملکی اپنے وطن واپس گئے۔ ترکھم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے افغان باشندوں کی بڑی تعداد موجود ہیں۔ کراچی میں کیا صورتحال ہے یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ ایئرپورٹ سے ہولڈنگ پوائنٹ جانے والی اس بس کے اندر میں موجود ہوں جہاں بڑی تعداد میں فیملیز موجود ہیں جو رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ اس میں بچے، بوڑھے، جوان تمام لوگ شامل ہیں جن کو عزت و احترام سے پھول ان کے اوپر نچھاور کیا گیا، ان کو گلدستے دیے گئے۔ یاد ہے آپ کو پاکستان کیسی یاد نہیں آئے گا؟ اتنا عرصہ گزارا، تقریباً 25 سال یہاں رہا ہوں، پڑھائی یہیں کی ہے، کاروبار یہیں تھا، سارا زندگی یہیں تھا، یاد کیسی نہیں آئے گا؟ پورے زندگی میں سینکڑوں دوست بنایا، پتہ نہیں
चलो क्या अल्लाह क्या आपको भाईजान। रह गया यहाँ पे। कितने लोग हैं इस बस के अंदर, दोनों बसों में? तो 70 से ज्यादा लोग हैं। यार आपकी फैमिली भी है? जी पूरा फैमिली है। कई इसके अंदर खानदान मौजूद हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रजाकाराना तौर पर तमाम लोग वापस जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने इज्जत और एहतराम से इस बस में बिठाया है और इनकी यही कोशिश है वहाँ जाकर लीगल तरीके से, जैसे कोई मुल्क में दूसरा शहरी जाते हैं तो इस तरह जाएंगे। जी। दूसरी जानब लाहौर में 500 से जायद अफगान बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे बाबर खान। जी बाबर। मौजूद हूँ एक ठोकर नियाज बेग पर जो होल्डिंग सेंटर है वहाँ पर। यहाँ 80 कल जो अफगान बशिंदे उनको रखा गया था। 62 अफगान बशिंदों को क्वाइफ चेक करने के बाद उनको रात छोड़ दिया गया। इस वक्त 18 जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं अफगान बशिंदे, उनके क्वाइफ चेक किए जा रहे हैं। मजीद जिन छापों का सिलसिला भी रात गए तक जारी रहा। अफगान बशिंदे उनका मेडिकल भी किया जा रहा है, उनको तमाम सहूलतें यहाँ पर दी जा रही हैं। तमाम क्वाइफ चेक होने के बाद तुरखम के बॉर्डर के जरिए उनको वापस भेजा जाएगा। मजीद खबरें रिपोर्ट्स एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डायरेक्टर कौमी टीम मेकी आर्थर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहते हैं टूर्नामेंट में बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार बेहतरीन क्रिकेट खेलने में कामयाब हुए। Went through a preliminary test today. Got to be 100% sure before we make a decision. No decision has been made on him at the minute. Every game we go into, we want to win. I don't think we've played to our full potential this tournament yet. The Bangladesh game is the first game where we actually put a complete game together. I just hope that's not too late. South Africa did us a little bit of a favour as well. I had every scenario in my pocket, how we're going to eat into the net run rate. Once we get ourselves in a position, only then can we start talking about those net run rate. मौला जेट, काबुआय, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन और गब्बर, वसीम अकरम, मोइन खान, मिसबाउल हक और शोएब मलिक के नए रूप ने सबको हैरान कर दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह कुछ देर काबली जाहिद मशवानी साहब की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 8 फरवरी का। तो वो नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो पढ़कर सुनाया गया था और उसके बाद अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि सदर से इत्तेफाक के बाद जो है वो इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं है, ये ऑर्डर में लिखवाया गया है। और साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल जो है वो 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। ये अहम डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर में लिखवा दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सेक्शन 57 का हवाला दिया गया है। उस नोटिफिकेशन को जो है वो एज इट इज़ उन्होंने ऑर्डर में लिखवा दिया है और सूबाई और कौमी असम्बलीज जो है वो उनके इंतखाबात होंगे और हुकूमत को हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं कि वो इस हवाले से अपना रोड मैप जो है वो तैयार कर लें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जिसको इंतखाबात होने पर एतराज़ है घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया से जो है वो बात ना करे। ये जो है वो काफ़ी दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के। और मजीद उन्होंने जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने कहा कि अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक जो है वो नहीं करेगी और जो आइन पर अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हर कदम जो है वो कानून के हुसैन अहमद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुक्मनामा यह है कि जस्टिस मजहर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जस्टिस मजहर आलम ने आर्टिकल 6 के अतलाक का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा था। हर आइनी इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। अवाम का हक है इंतखाबात हो और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। क्या इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है? चीफ जस्टिस ने क्या इस्तफसार? वकील इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होगा। हल्काबंदी मुकम्मल होते ही शेड्यूल जारी होगा। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। इंतखाबी शेड्यूल पहले जारी करने में कोई मसला है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही शेड्यूल जारी हो सकता है। जी हुसैन।
جی بالکل، الیکشن شیڈول سے متعلق جو ہے وہ چیف جسٹس نے الیکشن کمشنر سے استفسار کیا کہ الیکشن شیڈول کا جو ہے وہ کیا بنا، جس پر جو ہے وہ وکیل الیکشن کمشنر بتایا کہ الیکشن شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ جاری ہو جائے گا اور حلقہ بندیاں جو ہے وہ مکمل ہوتے ہی شیڈول جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی شیڈول جو ہے وہ پہلی جاری کرنے میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی بتا دیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور حلقہ بندیاں شائع ہونے کے بعد ہی قانونی طور پر شیڈول جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ اب چونکہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ دسمبر کا بتایا گیا ہے اٹارنی جنرل اور وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے، تاہم عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ الیکشن ہوں گے اور توقع ہے کہ انتخابات اچھے اور خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ کروائے جائیں گے اور شائستگی سے اپنا پیغام زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ عوام تک پہنچایا جائے گا، چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور اس سے قبل جو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا 8 فروری سے متعلق، جو کہ ہمارے نمائندے جو زاہد مشوانی صاحب نے بتایا، وہ شیڈول اور وہ جو اس حوالے سے جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا گیا ہے وکیل الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 فروری سے متعلق جو نوٹیفیکیشن تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے آرڈر میں بھی لکھوایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور عام انتخابات جو ہیں وہ 8 فروری بروز جمعرات جو ہے وہ 2024 کو منعقد کیے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے، حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اہم ریمارکس سامنے آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ حکم نامہ لکھوا رہا ہے۔ حکم نامے میں لکھا ہے کہ جسٹس مظہر عالم نے قرار دیا کہ غیر آئینی اقدامات پر آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے۔ جسٹس مظہر عالم نے آرٹیکل 6 کے اطلاق کا معاملہ پارلیمنٹ پہ چھوڑا تھا۔ ساتھ ہی جسٹس اطہر معین اللہ نے یہ کہا کہ عدالت آئین و قانون کی کسی خلاف ورزی کی توثیق نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں۔ الیکشن کمیشن ہر قدم قانون کے مطابق اٹھائے۔ چیف جسٹس نے ایسے میں کہا کہ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ اور آخری جو ریمارک تھا چیف جسٹس تو 90 روز انتخابات کیس کے حوالے سے دائر درخواستیں اب نمٹا دی گئی ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تاریخ جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں الیکشنز 2024 میں ہوں گے اور تاریخ ہے 8 فروری 2024 بروز جمعرات، جس کے حوالے سے حکم نامہ بھی اب لکھوایا جا رہا ہے اور درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ اس حکم نامے میں لکھا ہے اس حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ آئین بار بار پاکستان کا پامال کیا گیا اور 15 سال پہلے بھی پامال ہوا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا صدر پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ عجیب بات ہے صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ عوام حقدار ہے کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری کا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا۔ سپریم کورٹ نے سیاسی معاملے پر از خود نوٹس لیا۔ صدر نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے ہم نہ صرف آئین پر عمل کریں بلکہ ملک کی آئینی تاریخ کو بھی دیکھیں۔ عدالت آئین و قانون کی کسی خلاف ورزی کی توثیق نہیں کر رہی۔ جسٹس اطہر معین اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں۔ الیکشن کمیشن ہر قدم قانون کے مطابق اٹھائے۔ ایسے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا اور ساتھ ہی پھر درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ اور آخری ریمارک چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جس کو انتخابات ہونے پر اعتراض ہے گھر میں اپنی بیوی سے بات کر لے، میڈیا پر نہیں۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 90 روز کا عام انتخابات کروانے سے متعلق جو درخواستیں تھیں وہ اب نمٹا دی ہیں، کیونکہ جو تاریخ تھی وہ متفقہ طور پر 8 فروری سامنے آ چکی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا، صدر کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے اس پر دستخط موجود ہیں۔ اور میڈیا سے تھوڑا سا چیف جسٹس نے شکوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، آزاد میڈیا ہے اور ایسی چیز جو ہے وہ نہ پھیلائی جائے جس سے مایوسی ہو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست گزار جو منیر احمد تھے، ایک درخواست جنہوں نے دائر کی تھی اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی
تحفظات کا اظہار کیا، آبزرویشن دیے اور کہا ہے کہ درخواست گزار منیر احمد جو ہیں وہ ایک مشکوک شخص جو ہیں، وہ ایسی درخواستیں جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق درخواستیں جو ہے وہ نمٹا دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا اور اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین نتائج ہوں گے اگر آئین پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ گزشتہ حکومت کا حوالہ دیا گیا جو کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیا گیا آرڈر میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک اسمبلی بھیجی گئی اسمبلی تحلیل کرنے کی، وہ اسمبلی غلط تھی، غیر قانونی تھی اور صدر کی جانب سے وہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا۔ ساتھ ساتھ حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے جو اسمبلی بھیجی تھی وہ غیر آئینی تھی۔ اس پورے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، معاملہ سپریم کورٹ آیا، سپریم کورٹ نے اس اسمبلی کو بحال کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 اگست کو دوبارہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد جو عام انتخابات تھے وہ 90 روز میں ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور تمام فریقین جو ہے اس وقت راضی ہیں، متفق ہیں اور خوشائن بات ہے کہ ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مزید اس کیس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 فروری یہ فائنل ہو چکا ہے اور 8 فروری کو انتخابات جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، یہ کہا ہے چیف جسٹس نے۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوایا ہے، اس حکم نامے کے مطابق ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہیں، ان پر بہت سے سوالات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سپریم کورٹ کو پتا ہے ہم نے کیسے عمل درآمد کرانا ہے۔ میڈیا پر انتخابات میں مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کرائیں، یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا، اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے۔ میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے، آزاد میڈیا ہے، ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ ساتھ ہی چیف جسٹس کا اس موقع پہ یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ حسین احمد چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم مزید بات بھی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ توقع ہے انتخابات اچھے ماحول میں ہوں گے، شائستگی سے اپنا پیغام زیادہ بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہے، ان پر بہت سے سوالات ہیں۔